آج یہ بدعمل نعت اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میرے پاس فتویٰ آیا کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہونگے، اساں تا کہنے علیہ السلام علی مولا، یعنی وہ تان کر رہا ہے، وہ طنز کر رہا ہے کہ جو صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اپنی دانش میں وہ مجھ پر، آپ پر، اس مجمع پر تان کر رہا ہے، اور اس بد نصیب اور ظالم کو پتہ نہیں کہ رضی اللہ عنہ کہنے والا تو رب ذوالجلال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جو اللہ کی ذات پر تان کرنے سے باز نہ آئے تو اس کی بربادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اہل بدر کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ماضی کا صیغہ ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ بندے کے لیے بڑا سا بڑا قیمتی اعزاز اور انعام جو اللہ کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ بدبخت نعت خوان اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں اور نوٹ پھینکتے ہیں۔ ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور جو علماء اس طرح کے اشعار سن کر اسٹیج پر خاموش رہتے ہیں اور روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں یا پیر ہیں، ان سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اللہ کی ذات تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اس حال میں کہ تو رب کو راضی کرنے والا ہے، اور رب نے تو تجھے راضی کر ہی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو ایک انعام کے طور پر بیان کرے اور یہ بدبخت لوگ اس کا مذاق اڑائیں جلسوں میں، پبلک میں، اور کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔